والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين المعظمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله العلي العظيم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد آیہ کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیہ کریمہ کا لفظی ترجمہ، چند تفسیری فوائد اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے چند فضائل میں اپنے شکستہ الفاظ میں پیش کرنے سے پہلے یہ عرض کرتا ہوں کہ اتفاق سے کل سے میری طبیعت ناساز ہے، لیکن میں نے وعدہ کیا ہوا تھا، اس وعدے کے مطابق میں حاضر ہو گیا ہوں. میرے بزرگوں اور دوستوں، اس مختصر سے وقت میں میں اس آیہ کریمہ کے مفہوم کو اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں سمیٹ کر بیان کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ وقت بہت ہی مختصر ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم، بے شک آ گیا تمہارے پاس، برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے برہان، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ، اور اتارا ہم نے تمہاری طرف، نورا مبینا، نور مبین. یہ ہے آیہ کریمہ کا لفظی ترجمہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دو چیزیں آئی ہیں، ایک برہان اور ایک نور مبین. برہان کے ساتھ فرمایا قد جاءکم، بے شک وہ تو تمہارے پاس آیا ہے، تشریف لایا ہے. اور نور مبین کے ساتھ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ، اس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے.
معلوم ہوا کہ برہان تو آیا ہے، تشریف لایا ہے اور نور مبین نازل ہوا ہے۔ برہان سے مراد کون ہے؟ نور مبین سے مراد کیا ہے؟ تو میں نہیں کہتا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی، قرآن کے مفسر، جنہوں نے قرآن اور قرآن کی تفسیر براہ راست نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیت میں برہان سے مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور نور مبین سے مراد قرآن پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو برہان بنا کے بھیجا۔ برہان کے معنی کیا ہے؟ برہان کے معنی ہے روشن دلیل، واضح اور روشن دلیل کو برہان کہتے ہیں، جس میں کسی قسم کا ابہام یا ایہام نہ ہو، واضح ہو، روشن دلیل ہو، اس کو برہان کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو روشن اور واضح دلیل بنا کے بھیجا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ دلیل کسی دعوے کی ہوا کرتی ہے، ایک ہوتا ہے دعویٰ اور ایک ہوتی ہے اس کی دلیل۔ مثلا آپ کے شہر ہری پور میں کوئی صاحب آ جائیں اور وہ آ کر کہیں کہ لوگوں میں بہت بڑا عالم ہوں، تو ان کا یہ کہنا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں یہ کیا ہے؟ دعویٰ۔ انہوں نے عالم ہونے کا دعویٰ کیا۔ آپ حضرات ان سے یہ کہیں کہ جناب آپ کے پاس کوئی دلیل بھی ہے کہ واقعی آپ بہت بڑے عالم ہیں، تو وہ عالم کہے کہ ہاں میں نے قرآن کریم کی ایک تفسیر لکھی، میری اس تفسیر کو دیکھو، وہ میرے دعوے کی دلیل ہے۔ تو عالم کا یہ کہنا کہ میں عالم ہوں یہ تو تھا دعویٰ، اور اپنی لکھی ہوئی تفسیر پیش کرنا یہ اس دعوے کی دلیل ہے بلا تشبیہ۔ اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا، بے شک میں اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرا یہ دعویٰ ہے کہ معبود صرف اور صرف میں ہی ہوں، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ حل من خالق غیر اللہ، میرے سوا کوئی خالق نہیں۔ لوگوں یہ میرا دعویٰ ہے کہ خالق میں ہوں، معبود میں ہوں، اللہ میں ہوں، اور میرا حبیب تمہارے پاس میری دلیل بن کے آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی زندہ باد۔ عالم نے اپنے دعوے کی دلیل میں اپنی تفسیر کو پیش کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے دعوے کی دلیل میں مصطفیٰ کو پیش کیا۔ تو اب یوں کہو کہ لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے اور محمد الرسول اللہ اس کی دلیل ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ کی ذات دعویٰ، مصطفیٰ کی ذات اس کی دلیل، اللہ کا علم دعویٰ، مصطفیٰ کا علم اس کی دلیل، اللہ اس کی دلیل، اللہ کا کرم دعویٰ، مصطفیٰ کا کرم اس کی دلیل، اللہ کا جمال دعویٰ، مصطفیٰ کا جمال اس کی دلیل، اللہ کا کمال دعویٰ، مصطفیٰ کا کمال اس کی دلیل۔ یوں کہو کہ اللہ کے کمالات دعویٰ ہے اور مصطفیٰ کے کمالات ان کی دلیل ہے۔ جو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کو نہیں مانتے، ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اگر ہم نے حضور کے کمالات کا انکار کر دیا تو اللہ کے کمالات پر دلیل کیسے قائم ہو؟ ارے ہم تو اللہ کو دیکھتے نہیں ہیں، وہ ہماری عقل سے بھی بلند ہے، ہمارے حواس سے بھی بلند ہے، تو ہم اس کی ذات، اس کی صفات
اس کے کمالات کا پتہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ تو اس نے اپنے حبیب کو اپنی دلیل بنا کے بھیجا کہ میرے حبیب کو دیکھ لو، میرے حبیب کے کمالات کو دیکھ لو اور اندازہ کر لو کہ جس کے بندے کے ایسے کمالات ہیں اس کے خدا کے کیسے کمالات ہیں۔ جس کی مخلوق کے کمالات کا یہ عالم ہے، اس کے خالق کے کمالات کا کیا عالم ہو۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی روشن دلیل بن کر آئے۔ ڈاکٹر اقبال مرحوم نے بڑا ہی اچھا شعر کہا، کمال کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ آئینہ روئے خدا اور منعکس دروے ہما ہوئے خدا۔ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئینہ ہے اللہ کی ذات کا اور اللہ کی صفات کا۔ اگر اللہ کی ذات اور صفات کے جلوے دیکھنے ہوں تو مصطفیٰ کو دیکھ۔ یاد رکھیے مصطفیٰ خدا نہیں ہے مگر خدا کے جمال و کمال کے مظہر اتم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی روشن دلیل بنا کے بھیجا۔ اب میں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، پڑھے لکھے حضرات ذرا خصوصی توجہ کریں۔ جس عالم نے اپنے دعوے کی دلیل میں اپنی تفسیر کو پیش کیا تھا، اگر اس تفسیر میں غلطیاں ہوں، خامیاں ہوں، کمزوریاں ہوں، یعنی کہیں ترجمہ غلط کیا گیا ہو، کہیں استنباط غلط کیا گیا ہو، کہیں صرفی نحوی قواعد کی غلطیاں ہوں، کہیں ادبی غلطیاں ہوں، تو بولو ان غلطیوں کا اثر کس پر پڑے گا؟ دعوے پر۔ دعویٰ کمزور ہو جائے، کیونکہ دلیل کی کمزوری دعوے کی کمزوری کا باعث بنتی ہے اور دلیل کی قوت دعوے کی قوت کا باعث بنتی ہے۔ دلیل جس قدر مضبوط ہوگی، ٹھوس ہوگی، اسی قدر دعویٰ ٹھوس ثابت ہوگا، اور اگر دلیل کمزور ہوگی دعویٰ کمزور ہو جائے گا۔ اور میں آپ سے جو بات پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ذرا سوچ کر بتانا کس عالم کی تفسیر میں اس قسم کی غلطیاں ہو سکتی ہیں؟ جو ناقص ہوگا، جو کامل ہوگا اس کی تفسیر میں اس قسم کی غلطیاں ہو سکتی ہیں کہ کہیں ترجمہ غلط کیا ہو، کہیں استنباط غلط کیا ہو، کہیں صرفی نحوی قواعد کی غلطیاں ہوں، کبھی ادبی غلطی۔ اس قسم کی غلطیاں اس کی تفسیر میں ہوں گی جو ناقص ہوگا، جو کامل ہوگا اس کی تفسیر میں اس قسم کی غلطیوں کا سوال نہیں ہوگا، کیونکہ کامل کی دلیل بھی کامل ہوتی ہے اور ناقص کی دلیل ناقص ہوتی ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بتاؤ کہ حضور کس کی دلیل بن کر آئے؟ اللہ کی۔ تو اللہ کامل ہے یا ناقص ہے؟ اللہ تعالیٰ کامل ہے، یاد رکھو اللہ کامل ہے، تو جس کو اس نے اپنی دلیل بنا کے بھیجا اس کو بھی کامل بنا کے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ ہر عیب و نقص سے پاک ہے، جس کو اس نے اپنی دلیل بنا کے بھیجا اس کو بھی ہر عیب و نقص سے پاک بنا کے بھیجا۔ فرمایا پیارے تو دنیا میں میری دلیل بن کے جا رہا ہے، میں کامل ہوں تو میں نے تجھے بھی کامل ہی بنایا، میں بے عیب ہوں تو میں نے تجھے بھی بے عیب ہی بنایا ہے، کیونکہ تیرے کمالات سے ہی تو لوگ میرے کمالات کا اندازہ کریں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا۔ یہ عقیدہ، یہ نظریہ کہ حضور بے عیب ہیں، یہ کب سے ہے؟ اس کو بیان کرنے سے پہلے میں ایک شبہے کا ازالہ کروں، کیونکہ آج کل لوگ بڑی جلدی شک شبہے کا شکار ہو جاتے ہیں، یا ان کو شکار
کر دیا جاتا ہے. اس لیے میں عرض کروں، ہو سکتا ہے کوئی شخص یہ خیال کرے کہ بے عیب تو اللہ کی ذات ہے، اور اگر ہم نے حضور کو بے عیب مان لیا تو گویا ہم نے حضور کو خدا کے برابر سمجھ لیا، اور کسی کو خدا کے برابر سمجھنا یہی تو شرک ہے. تو بھئی تم لوگ جو نبی کریم کو علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے برابر مانتے ہو، کیونکہ تم لوگ حضور کو بے عیب مانتے ہو، اور بے عیب تو اللہ ہے. کسی اور کو بے عیب ماننا یہ خدا تعالیٰ کے ساتھ برابر قرار دینا ہے، اور یہی شرک ہے. تو اس شبہ اور اس شک کا ازالہ کروں پھر آگے بڑھوں. میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں، اپنے اسماء میں لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور وہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ہم حضور علیہ الصلوۃ برابر نہیں مانتے. جو اللہ کے برابر سمجھے ہم اس کو مشرک سمجھتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے برابر سمجھنا یہ شرک ہے، اور ہم مشرک نہیں ہیں، ہم سچے پکے موحد ہیں، توحید کے قائل ہیں. تو سرکار کو بے عیب ماننے سے برابری لازم نہیں آتی. کس طرح؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی خالق ہو کے بے عیب ہے، اور حضور مخلوق ہو کر بے عیب ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خدا ہو کر بے عیب ہے، سرکار مصطفیٰ ہو کر بے عیب ہے. میں بڑی موٹی بات کروں کہ شک شبے کا خیال ہی نہ ہو. جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ حضور بے عیب ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسانوں میں، بشروں میں جو عیب اور نقائص اور برائیاں ہو سکتی ہیں، حضور کی ذات ان سے پاک. تو خدا تعالیٰ کے ساتھ تو برابری کا سوال ہی پیدا نہیں ہے. خدا کوئی انسان تو نہیں ہے نا، خدا کوئی مخلوق تو نہیں ہے نا، وہ تو خالق ہے. انسانوں میں، بشروں میں اور مخلوق میں جو عیب، جو برائی، جو نقص ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور کی ذات کو ان تمام عیوب اور نقائص سے مبرہ اور منزہ پیدا فرمایا. لہذا شرک وغیرہ کا برابری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور یہ عقیدہ، یہ نظریہ کب سے ہے؟ یہ 14ویں صدی کی ایجاد نہیں ہے. اور میں تمہیں بتاؤں، میرے بزرگوں اور دوستوں، بتاؤ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ تعالیٰ نے نام نامی و اسم گرامی کیا رکھا؟ سب کہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. کتنا پیارا نام ہے. کوئی چومے نہ چومے ہونٹ خود چومتے. محمد زبان پہ بارے خود آیا، یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زبان کے لیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی و اسم گرامی محمد رکھا. اور کب رکھا یہ بھی سن. اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے پہلے حضور کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. یہ نہ سمجھنا کہ حضور کا نور اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے یا جز ہے. اللہ کا نور ٹکڑے ہونے اور اجزاء ہونے سے پاک ہے. اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نور کے فیض سے نبی کریم کا نور پیدا کیا. اللہ کا نور مخلوق نہیں ہے، اور حضور کا نور مخلوق ہے. اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، اور جب اللہ نے پیدا نہیں کیا تھا اس وقت نہیں تھا. جب پیدا ہوا اس وقت ہوا. تو معلوم ہوا کہ سرکار قدیم نہیں ہے، ازلی ابدی نہیں ہے، بلکہ
سرکار حادث ہے اور سرکار کی ذات جائز الفنا ہے، اگرچہ فنا نہیں ہوگی تو میرے دوستو بزرگوں برابری تو اس وقت ہو جبکہ ہم حضور کے نور کو اللہ کے نور کی طرح غیر مخلوق مانے، ازلی ابدی جانے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ پہلے نہیں تھا پھر اللہ نے پیدا کیا تو نور ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کے فیض سے نبی کریم کا نور پیدا کیا۔ نبی کریم کا نور اللہ کے نور کا جز یا ٹکڑا نہیں ہے۔ وقت مختصر ہے ورنہ ہر بات پر بحث کروں اور بحمد اللہ دلائل کے ساتھ مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، لیکن میں اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں اور آگے بڑھ رہا ہوں۔ جب اللہ نے حضور کا نور پیدا کیا تو اس نور نے پیدا ہوتے ہی اللہ کو سجدہ کیا اور اللہ کی حمد و ثنا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لذالک خلقتک وسمیتک محمدا، اے میرے پیارے میں نے تجھے اسی واسطے پیدا کیا ہے کہ تو میری حمد و ثنا کرے، میری تعریف کرے، اور میں نے تیرا نام محمد اس لیے رکھا ہے کہ میں تیری تعریف کروں۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ میرے محبوب تو میری تعریف کر کے احمد ہو جا اور میں تیری تعریف کرتا ہوں تو محمد ہو جا۔ میرے حبیب تو کہہ دے الحمدللہ رب العالمین، اور میں کہتا ہوں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ میرے حبیب تو کہہ دے قل اعوذ برب الناس، اور میں تیری شان میں کہتا ہوں وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ میرے حبیب تو میرا کلمہ پڑھ، تو کہہ دے لا الہ الا اللہ، میں کہتا ہوں محمد الرسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، خطیب پاکستان مولانا محمد شفیع صاحب اکاڑوی زندہ باد۔ میرے حبیب تو میری توحید کا ڈنکا بجا، میں تیری رسالت کا ڈنکا بجاتا ہوں۔ تو سروں کو میری بارگاہ میں جھکا دے، میں دلوں کو تیری بارگاہ میں جھکا دوں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب میں نے تیرا نام محمد رکھا ہے کہ میں تیری تعریف کروں۔ تو اللہ نے کب سے نام رکھا؟ جب سے حضور ہے۔ کب سے نام رکھا؟ جب سے حضور ہے۔ اور اللہ نے نام کیا رکھا؟ محمد۔ یہ باب تفعیل سے، اس میں مفعول ہے، اس کا مصدر ہے تحمید، اور یہ تحمید سے اس میں مفعول ہے۔ اس کے معنی ہے بہت زیادہ تعریف کیا گیا، وہ ذات جس کی تعریف پر تعریف ہوتی رہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ تعریف جمال و کمال کی ہوتی ہے یا عیب و نقص کی ہوتی ہے؟ جمال و کمال کی ہوتی ہے نا۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کا نام ہی محمد رکھ کے یہ بتا دیا کہ یہ ذات تو سراپا جمال ہی جمال ہے، کمال ہی کمال ہے، اس ذات میں عیب و نقص کا سوال پیدا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اسی حقیقت کو حضور کے صحابی حضرت حسان ابن ثابت نے سمجھا تو وہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل کی آنکھ نے ہرگز نہیں دیکھا، اور آنکھ دیکھے بھی کیسے جبکہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں، مارد وجود میں ہی نہیں آئے۔ اور آگے کیا کہتے ہیں خلقتا مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے اور ایسا پیدا کیا ہے جیسا کہ گویا آپ خود چاہتے تھے۔ معلوم ہوا صحابہ کرام کا بھی یہی نظریہ عقیدہ تھا کہ اس بے عیب نے اپنے حبیب کو بھی بے عیب ہی بنایا۔ ایک بات کرتا ہوں ذرا غور سے سنیے۔ ابو جہل نے اپنی پارٹی کو اکٹھا کیا، کہنے لگا ساتھیوں سنگیوں ایک ایسی بات ہے جس کی طرف ہماری اپنی بھی توجہ نہیں،
تو لوگ تو ہمیں بیوقوف کہتے ہوں. انہوں نے کہا چاچا وہ کون سی بات ہے؟ کہنے لگا ہم کتنے بیوقوف ہیں کہ اس کو محمد بھی کہتے اور ساتھ اس کی برائیاں اور عیب بھی بیان کرتے. تو جو محمد ہوتا ہے اس میں تو کوئی عیب ہو نہیں سکتا اور جس میں کوئی عیب ہو وہ محمد نہیں ہو سکتا. تو ہم کتنے احمق ہیں کہ اس کو محمد بھی کہتے ہیں اور ساتھ اس کی برائیاں بھی بیان کرتے ہیں. میرے دوستوں میں آپ کو انصاف کا واسطہ دے کر عرض کرتا ہوں کہ ثابت ہوا، کیا یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ ابو جہل بھی اس حقیقت کو سمجھتا تھا کہ جو محمد ہوتا ہے اس کی ذات میں کوئی عیب اور برائی نہیں ہوتی. ابو جہل اس حقیقت کو سمجھ گیا، لیکن آج کل بہت سے مسلمان کہلانے والے ہیں جو اس حقیقت کو نہیں سمجھے. معلوم ہوا ابو جہل جیسی سمجھ بھی نہیں رکھتے. اس نے کہا جو محمد ہوتا ہے اس کی ذات میں عیب نہیں ہوتا اور جس کی ذات میں عیب اور برائی ہو وہ محمد نہیں ہو سکتا. تو ہم اس کو محمد بھی کہتے ہیں ساتھ اس کی برائیاں بھی کرتے ہیں. سب نے کہا چاچا واقعی اس طرف تو ہماری توجہ ہی نہیں تھی، یہ تو نے بڑی خاص بات بتائی ہے. واقعی لوگ تو ہمیں بیوقوف کہتے ہوں گے تو اب کیا کریں؟ ابو جہل نے کہا ایسا کرو، اگر محمد کہنا ہے تو پھر اس کے عیب اور برائیاں نہ کرو، عیب اور برائیاں بیان نہ کرو. اور اگر عیب اور برائیاں بیان کرنی ہے تو پھر اس کو محمد نہ کہو. وہ کہنے لگے برائیاں تو ہم چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ ہمارا مقدر ہی یہی ہے، اپنا مقدر ہے. صدیق اکبر کا مقدر یہ تھا کہ اے صدیق تو نے ہر بات کی تصدیق کرنی ہے. ابو جہل کا مقدر یہ تھا کہ تو نے ہر کمال کی تکذیب کرنی ہے. ارے جس نے تصدیق کی وہ ابو بکر ہو کے صدیق اکبر بن گیا اور جس نے تکذیب کی وہ بلحکم ہو کر ابو جہل بن گیا. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کہ اس نے متضاد چیزیں پیدا کی تاکہ پہچان ہو جائے. تو رف الاشیاء بازدادہا، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں. رات نہ ہوتی تو دن کا پتہ نہ چلتا، دن نہ ہوتا تو رات کا پتہ نہ چلتا، کفر نہ ہوتا تو ایمان کا پتہ نہ چلتا، ایمان نہ ہوتا تو کفر کا پتہ نہ چلتا، علم نہ ہوتا تو جہالت کا پتہ نہ چلتا اور جہالت نہ ہوتی تو علم کا پتہ نہ چلتا. اللہ تعالیٰ نے متضاد چیزیں پیدا کی ہیں تاکہ پہچان ہو. ڈاکٹر اقبال مرحوم نے بہت اچھا شعر کہا. وہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ فرعون و شبیر و یزید این دو قوت ہر زمان آید پہ دید. فرماتے حق و باطل کی دو قوتیں ہمیشہ رہی اور ہمیشہ رہیں. جہاں تم ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو گے وہاں نمرود بھی ہوگا، جہاں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو گے وہاں فرعون بھی ہوگا، اور جہاں حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے وہاں ابو جہل بھی ہوگا. جہاں حضرت بلال حبشی ہوں گے وہاں امیہ بن خلف بھی ہوگا، اور جہاں حضرت امام حسین ہوں گے وہاں ابو جہل بھی ہوگا. اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ اگر نمرود نہ ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام پر آگ کے گلزار ہونے کے جلوے کون دیکھتا؟ آگ ان پر کیسے گلزار ہوتی اور کیوں ہوتی؟ اگر فرعون نہ ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کیسے ظاہر ہوتے؟ ید بیضا اور عصائے موسیٰ کے کمالات کس طرح ظاہر ہوتے؟ اور اگر ابو جہل نہ ہوتا تو انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کون کرتا؟ اور اگر امیہ بن خلف کا ظلم نہ ہوتا تو بلال کے صبر کا پتہ کیسے چلتا؟ اور اگر یزید کی جفائیں نہ ہوتی تو حسین کی وفاؤں کا پتہ. میرے دوستوں بزرگوں ساتھیوں نے کہا چاچا برائیاں تو ہم چھوڑ نہیں سکتے، یہ تو ہمارا مقدر ہے، تو پھر ہم کیا کریں؟ ابو جہل نے کہا محمد کہنا چھوڑ دو.
تو کہنے لگے کہ پھر کیا کہیں، کچھ کہنا تو پڑے گا، بغیر کچھ کہے برائیاں کرتے رہے تو لوگ ڈبل بیوقوف کہیں گے کہ پتہ نہیں کس کی برائیاں کر رہے ہیں، نام تو کسی کا لے نہیں رہے، تعین تو کوئی کیا نہیں، نشانہ تو کسی کو بنا نہیں رہے، ویسے برائیاں کر رہے ہیں، تو اس طرح تو ہم ڈبل بیوقوف ثابت ہوں گے، نام تو کوئی رکھنا پڑے گا۔ غرض کافروں نے، ابو جہل کی پارٹی نے سوچ بچار کے بعد، غور و فکر کے بعد ایک نام تجویز کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد، نام تجویز کیا مزمم۔ مزمم کے معنی ہیں بہت ہی مذمت کیا ہوا، جس میں برائیاں ہوں، جس کی لوگ برائیاں بیان کرتے، جس کے عیب بیان کرتے، تو انہوں نے معاذ اللہ سرکار کا نام مزمم رکھ کے برائیاں شروع کر دی۔ جس وقت برائیاں شروع کر دیں تو صحابہ کرام کو بڑا غصہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، چہرے پر غم و غصے کے آثار لیے ہوئے دھڑکتے ہوئے دلوں کے ساتھ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ہمیں بڑا صدمہ پہنچا ہے، بڑا دکھ پہنچا ہے، ان بے ایمانوں کافروں ظالموں نے آپ کا نام بدل دیا ہے اور انہوں نے آپ کا نام رکھ دیا مزمم، اور مزمم کہہ کے برائیاں کر رہے ہیں، پہلے کم از کم نام تو لیتے تھے، اب انہوں نے نام آپ رکھ پر رکھ دیا مزمم، اور مزمم کہہ کے برائیاں کر رہے ہیں۔ سرکار نے مسکرا کر فرمایا میرے صحابیوں تم نے خیال نہیں کیا، توجہ نہیں کہی، دیکھو تو صحیح اللہ نے میرے نام سے برائی کو کیسے دور کیا ہے۔ ارے پہلے میرا نام لے کر برائی کرتے تھے، یہ اللہ کو گوارا نہیں ہوا، میرے صحابیوں اب وہ تو برائیاں کر رہے ہیں مزمم کی، کرتے رہے، وہ برائیاں کرتی ہیں مزمم کی، میں کوئی مزمم ہوں، میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں نے بتانا یہ تھا کہ ابو جہل بھی اور اس کی پارٹی بھی اس حقیقت کو سمجھتی تھی کہ جو محمد ہوتا ہے اس کی ذات میں کوئی عیب اور برائی نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا نام ہی محمد رکھ کے یہ بتا دیا کہ یہ ذات ہر عیب اور ہر برائی سے پاک ہے۔ میرے دوستو ذرا غور کرو، وقت بہت تھوڑا ہے، میں صرف آپ کو حضور کے بے عیب ہونے کی جھلک دکھاؤں گا، جھلک، صرف اشارہ کرنا ہے، ورنہ سرکار کے بے عیب ہونے کا بیان تفصیل سے کیا جائے تو بہت زیادہ وقت درکار ہے، عمریں ختم ہو جائیں اور سرکار کی اوصاف اور کمالات ختم نہ ہو۔ جھلک دکھانی ہے۔ دیکھو میں بھی اور آپ حضرات بھی سب ہم آگے دیکھتے ہیں، سامنے دیکھتے ہیں، پیچھے نہیں دیکھتے۔ آپ حضرات میں سے کوئی صاحب ایسے ہیں جو پیچھے سے بھی دیکھتے ہیں؟ نہیں۔ اگر کسی کو پیچھے سے نظر آتا ہو تو وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ بہت سے ایسے ہوں گے جن کو آگے سے بھی نظر نہیں آتا ہوگا، یا تھوڑا نظر آتا ہوگا، اینک لگاتے ہوں گے تو کچھ سوچتا ہوگا۔ اچھا، ہم میں کوئی ایسا نہیں جس کو پیچھے سے بھی نظر آتا ہو۔ یہ پیچھے نہ دیکھنا یہ بھی ایک نقص ہے۔ اب میرے پیچھے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں ان کو نہیں دیکھ رہا، اگر میں یوں کر کے دیکھوں تو پھر سامنے نظر نہیں آتا، اور سامنے دیکھوں تو یہ پیچھے جو حضرات بیٹھے ہیں وہ نظر نہیں آتے، تو یہ بھی ایک نقص ہے۔ اور اگر کوئی آگے بھی دیکھتا ہو پیچھے بھی دیکھتا ہو تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس میں عیب ہے، ہم کہیں گے بھائی کمال ہے، یہ آدمی آگے پیچھے برابر دیکھتا ہے۔ کیوں بھائی؟ جو آگے بھی برابر دیکھے پیچھے بھی برابر دیکھے، اس کے لیے عیب کہو گے یا کمال کہو گے؟ کہیں گے بھائی کمال ہے، یہ آدمی جس طرح آگے دیکھتا ہے اسی طرح پیچھے دیکھتا ہے۔ تو میرے دوستو ہم آگے دیکھتے ہیں پیچھے نہیں دیکھتے، یہ پیچھے نہ دیکھنا بھی ایک نقص ہے۔ اگر سرکار کی بھی یہی حالت ہوتی تو یہ تو نقص تھا، اور اللہ نے آپ کو ہر عیب و نقص سے پاک پیدا کیا تھا، تو قسم خدا کی یہ علماء کرام بیٹھے، ان سے پوچھو میرا تمہارا آقا جس طرح آگے دیکھتا تھا اسی طرح پیچھے دیکھتا۔
नारा तकबीर, मुहद्दिसीन ने कुतुबे अहादीस में बाब बांधा है कि सरकार जिस तरह आगे देखते थे उसी तरह पीछे देखते थे। सरे दस्त सही बुखारी शरीफ की एक हदीस पेश करता हूं। सरकार ने अपने सहाबा से फरमाया कि जब तुम मेरे पीछे खड़े होकर नमाज अदा करते हो तो तुम क्या समझते हो कि मेरा मुंह किबले की तरफ होता है, मैं सिर्फ आगे देखता हूं और पीछे नहीं देखता? फरमाया फवल्लाहि मा यख्फा अलैया रुकूअकुम फवल्लाहि मा यख्फा अलैया रुकूअकुम वला खुशूअकुम इन्नी ला अराकुम मिन वराइ ज़हरी। हुजूर ने खुदा की कसम खा के फरमाया, फवल्लाह, कसम है अल्लाह, मा यख्फा अलैया रुकूअकुम वला खुशूअकुम, ना तुम्हारे रुकू सुजूद मुझ पर पोशीदा होती है और ना तुम्हारे खुशू यानी दिलों की कैफियतें मुझ पर पोशीदा होती हैं। खुशू, खुशू दिल की एक कैफियत का नाम। सरकार फरमाती है ना तुम्हारे रुकू सुजूद और ना तुम्हारे खुशू मुझ पर कोई चीज पोशीदा नहीं होती। इन्नी ला अराकुम मिन वराइ ज़हरी, बेशक मैं तुम्हें अपने पीछे भी देखता हूं। मालूम हुआ सरकारे दो आलम जिस तरह आगे देखते थे उसी तरह पीछे। इसी तरह अब दिन है तो हमें नजर आ रहा है, अगर अंधेरा हो जाए और इसी तरह बादल छाए हुए हो, न सितारे नजर आते हो न चांद नजर आता हो, और खुदा न ख्वास्ता बत्ती भी चली जाए तो बोलो हमें कुछ नजर आएगा? हालांकि दो बड़ी बड़ी आंखें, उनमें नूर भी है मगर नजर नहीं आता, ये भी एक नक्श है कि आंखें हैं मगर नजर नहीं आता। नक्श है या नहीं? और अगर कोई अंधेरे में भी बराबर देखता हो तो हम ये नहीं कहेंगे इसमें ऐब है, हम कहेंगे भाई कमाल है, ये आदमी जिस तरह दिन की रोशनी में देखता है उसी तरह रात के अंधेरे में देखता है, तो हम रात के अंधेरे में नहीं देखते। और अगर सरकार की भी यही हालत होती तो ये तो ऐब व नक्श था, और अल्लाह ने आपको हर ऐब व नक्श से पाक पैदा किया था। तो खुदा की कसम मेरा तुम्हारा आका रात की तारीकी में भी उसी तरह देखता था जिस तरह दिन की रोशनी। और ये मैं नहीं कहता, सुनो, खसाइस कुबरा में ये हदीस है, मवाहिबुल लदुनिया में ये हदीस है, शिफा शरीफ में ये हदीस है। जिस किसी ने भी हुजूर के औसाफ, हुजूर के फजाइल और खसाइस में किताबें लिखी हैं, सब ने इन हदीसों को नकल किया। यहां तक कि देवबंदी मक्तबा फिक्र रखने वाले हजरात के सबसे बड़े मौलवी अशरफ अली साहब थानवी ने अपनी किताब नसरुत्तीब के अंदर इन हदीसों को नकल किया है। मैं आपके सामने हदीस पेश करता हूं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यरा बिल्लैले फी ज़ुलमति कमा यरा बिन्नहारे फी ज़ौए। फरमाते नबी करीम अलैहिस्सलाम हमेशा हमेशा रात के अंधेरे में ऐसा ही देखा करते थे जैसा दिन की रोशनी। देखो आप ये ना ख्याल करना कि कभी कभार ऐसा हो जाता होगा, नहीं। ये तालिब इल्म हज़रात जो यहाँ दारुल उलूम इस्लामिया रहमानिया में पढ़ते हैं, ये जानते हैं, उलमाए किराम तो अल्लाह के फजल से बहुत ज्यादा जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं कि मुजारे के सीगे पर जब काना दाखिल हो जाए तो क्या बन जाता है? माजी इस्तिमरारी, दवामो इस्तिमरार का मफहूम पैदा हो जाता है। तो यरा सीगा है मुजारे का, उस पर काना दाखिल है, तो मतलब ये हुआ कि सरकार हमेशा रात की तारीकी में ऐसे ही देखा करते थे जैसे दिन की रोशनी, क्योंकि अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा किया। ये झलक दिखा रहा है। इसी तरह मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सरकार करीबो बईद को देखते थे, सरकार जाहिरो बातिन को देखते थे। ये कहूं
کہ سرکار جن آنکھوں سے مخلوق کو دیکھتے تھے انہی آنکھوں سے خالق کو بھی دیکھ لے. دور و قریب کی آوازوں کو سنتے تھے. سرکار فرماتی ہیں آسمانوں میں فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں, میں یہاں بیٹھا بیٹھا ان کی تسبیح کو سنتا ہوں. فرمایا کوئی بندہ ایسا نہیں جو مجھ پر درود و سلام بھیجے, چاہے کسی جگہ ہو, اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے. لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان, چاہے وہ روئے زمین پر کسی جگہ بھی ہو اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے اور میں اس کو سنتا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مدینے والا. نوجوان نسل کو خاص طور پر مخاطب کر رہا ہوں. میرے عزیزوں, سکولوں اور کالجوں میں سائنس وغیرہ پڑھنے والوں, سائنسدانوں نے 1400 سال ٹکریں مار مار کے جس تھیوری کو حاصل کیا, میرے آقا نے 1400 سال پہلے اس تھیوری کو بیان کر دیا. بولو آج تم ہری پور ہزارے میں بیٹھے بیٹھے دنیا بھر کی آوازیں سنتے ہو یا نہیں سنتے؟ یہ دیکھو کتنی مشینیں لگی ہیں, ہر مشین میں ریڈیو بھی ہے. ابھی آپ ٹیپ کا بٹن بند کر دیں اور ریڈیو کا کھول دیں اور سوئی گھماتے جائیں تو ملک ملک کی آوازیں سنتے جائیں گے یا نہیں؟ اور کوئی تار لگی ہوئی ہے؟ رات کا وقت تو آپ کمرے میں چلے جائیں, دروازہ بند کر لیں, چارپائی پر لیٹ جائیں, لحاف اوپر اوڑھ لیں اور لحاف کے اندر ریڈیو لگا دیں تو وہاں بھی ٹوں ٹوں کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ارے جو آواز مصر کے دارالسلطنت قاہرہ میں جو آواز نکالی جا رہی ہے, جو کوئی پڑھنے والا پڑھ رہا ہے یا گانے والا گا رہا ہے, آپ ہری پور میں بیٹھے بیٹھے اس کے گیت کو سنتے, یہاں تک کہ اس کی آواز تمہارے بسترے میں بھی گزری ہوئی ہے. تمہارے بسترے بھی بڑی ہوئی ہے کہ نہیں؟ ہر جگہ آواز موجود. سائنس نے یہ ثابت کر دیا کہ بندے کے منہ سے آواز نکلتی ہر جگہ موجود ہو جاتی. انہوں نے یہاں تک کہا کہ جو پہلے لوگ گزرے ان کی آوازیں بھی فضا میں موجود ہیں, لیکن ان آوازوں میں آپس میں اتنی گنجلان ہو گئی ہے, آپس میں اس قدر الجھ گئی ہیں, ایک دوسرے میں مل گئی ہیں کہ اب ان کو نکھارنا اور الگ الگ کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. آوازیں اسی طرح موجود. مانتے ہو یا نہیں کہ آواز موجود ہوتی؟ جہاں تم ریڈیو کا ایریل کھولتے ہو وہ آواز کو کیچ کرتا ہے اور آپ سنتے. تو ایک بات کرتا ہوں کہ کیا یہ آواز خدا ہے؟ تو جب آواز ہر جگہ موجود ہو سکتی ہے تو کملی والا ہر جگہ موجود نہیں ہو سکتا ہے؟ ارے اپنی آواز جیسا بھی سرکار کو نہیں سمجھتے ہو. خدا کی قسم, سرکار کی تو یہ شان ہے, سرکار تو وہاں پہنچے جہاں میری تمہاری آواز بھی نہیں پہنچ سکتی. معراج کی رات سرکار لا مکان پر پہنچے, اور جو لطیف چیز ہوتی ہے وہ ایک ہو کر کروڑوں کے پاس موجود ہو سکتی ہے. اس کو یوں سمجھو, بولو میرے منہ سے کتنی آوازیں نکل رہی ہیں؟ ایک ہی. اور ماشاءاللہ آپ سب حضرات کے کان گنے جائیں تو کتنے ہیں؟ ہر بندے کے 2 کان, تو کان ہزاروں ہو گئے, آواز ایک ہے اور سب کے کانوں میں برابر پہنچ رہی. چاہیے تھا کہ ایک آواز ایک کان میں گھس جاتی, باقی سارے دیکھتے ہی رہ جاتے. تو آواز سب کے پاس کیوں موجود ہو جاتی ہے؟ اس واسطے کی آواز ایک لطیف چیز ہے, اور میں آپ کو بتاؤں کہ آواز میں وہ لطافت نہیں جو ذات مصطفیٰ میں لطافت. سرکار دور و قریب کو دیکھتی ہیں, دور و قریب کی سنتے ہیں, کیونکہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا. نیند مجھے بھی آتی ہے, آپ کو بھی آتی ہے, رات کو نہیں آتی. اب تو نہیں کہہ رہا, یہ مسئلہ کرنے لگا. یہ نہیں کہ ابھی آپ کو آ رہا. نیند ہمیں بھی آتی ہے, حضور کو بھی آتی. نیند ہمیں بھی آتی ہے اور حضور کو بھی آتی. مسئلہ کرنے لگا. یہ نہیں کہ ابھی آپ کو آ رہا. نیند ہمیں بھی آتی ہے, حضور کو بھی آتی. نیند ہمیں بھی آتی ہے اور حضور کو بھی آتی. نہیں, انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید اس وقت ہم سو رہے ہیں, تو انہوں نے کہا نہیں ہم ہوشیار دیکھ رہے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں. جزاکم اللہ. نیند ہمیں بھی آتی ہے, سرکار کو بھی آتی تھی. میرے دوستو بزرگوں, نیند کا آنا, آرام کرنا یہ عیب نہیں.
لیکن نیند کے وقت بے ہوش ہو جانا، غافل ہو جانا، یہ ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم سو جاتے ہیں، ہم پر نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے، تو ہماری نیند ہمارے وضو کو توڑ دیتی ہے، کیونکہ ہمیں ہوش ہی نہیں رہتا، پتہ ہی نہیں رہتا، پھر پتہ نہیں کچھ اندر سے کس وقت کچھ نکل گیا ہو، پتہ جو نہ رہا، شاید کوئی چیز خارج وارج ہو گئی ہو، اس واسطے ہماری نیند ناقض وضو ہے. یہ نیند کا ناقض وضو ہونا یہ بھی عیب ہے، یہ نقص ہے. تو ہم سوتے وقت غافل اور بے ہوش ہو جاتے ہیں، یہ نقص. اگر حضور کی بھی یہی حالت ہوتی تو یہ تو عیب و نقص تھا. اور اللہ نے آپ کو ہر عیب و نقص سے پاک پیدا کیا تھا. تو قسم خدا کی سرکار آرام فرماتے تھے، نیند کرتے تھے، مگر نیند کی حالت میں غافل اور بے ہوش نہیں ہوتے. چنانچہ سرکار دو عالم بعض مرتبہ تہجد کے وقت اٹھتے تھے تو بغیر وضو کیے نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں. جب پیشاب وغیرہ کی حاجت ہوتی تو پھر وضو فرماتے بعد میں، اور جب نہ ہوتی تو کبھی کبھی ایسے ہی پڑھنے لگ گئے. ایک دن مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا، یا رسول اللہ آپ تو سو گئے، میں نے آپ کی سانس کی آواز سنی، آپ خراٹے لے رہے اور آپ پر نیند کا غلبہ ہو گیا اور نیند وضو کو توڑ دیتی ہے، اور آپ نے اٹھ کر وضو نہیں کیا اور نماز پڑھنی شروع کر دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا عائشہ تو ان عینی تنامان بلا ینام قلبی. اے عائشہ، جب میں سوتا ہوں تو یہ سر کی آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل بیدار ہوتا ہے. لست کہیاتکم، میں تمہارے جیسا نہیں ہوں، میں دل کی آنکھوں سے دیکھتا بھی ہوں اور دل کے کانوں سے سنتا بھی ہوں. میں تمہاری طرح غافل اور بے ہوش نہیں ہوتا. میری نیند میرے وضو کو نہیں تو. پسینہ مجھے بھی آتا ہے، آپ کو بھی آتا ہے، حضور کو بھی آتا ہے. پسینے کا آنا عیب نہیں، مگر اس کا بدبودار ہونا یہ عیب. تو اگر حضور کا پسینہ بھی عام لوگوں کی طرح بدبودار ہوتا تو یہ تو عیب تھا، اور اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا تھا. تو سرکار کا پسینہ کستوری سے بڑھ کر خوشبودار. اسی طرح سرکار کے تمام فضلات امت کے واسطے طیب و طاہر تھے. غرض یہ کہ اللہ نے آپ کو سر سے لے کر پیروں تک کمال ہی کمال، جمال ہی جمال، نور ہی نور بنایا تھا. آپ کی ذات میں کوئی عیب و نقص نہیں. میرے دوستو بزرگوں، سرکار کے اوصاف تو ختم نہیں ہو سکتے، بیان بھی نہیں ہو سکتے. لا یمکن الثناء کما کان حق، جیسا کہ حق ہے سرکار کی ثنا اور تعریف نہیں ہو سکتی. صرف ایک بات آگے اور عرض کر رہا ہوں جو اسی آیت کا بقیہ حصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو برہان بنا کے بھیجا، اور دوسری چیز ہمیں کیا دی؟ نور مبین، قرآن کریم. اب بتاؤ یہ قرآن کس لیے نازل ہوا ہے؟ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں. بعض لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ کبھی اس کی قسم کھانی پڑے تو قسم کھا لیں، یا کبھی اٹھا کر سر پر رکھنا پڑے تو سر پر رکھ لیں. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا سارا دن قرآن کی قسمیں کھاتے رہتی، پڑھتے ہیں نہیں، قسمیں کھاتے رہتے. ارے قرآن اس لیے آیا کہ تم اس کو اپنی قسموں کا نشانہ بناؤ. قرآن تو اس لیے آیا کہ تم اس کو پڑھو اور سمجھو اور عمل کرو. یہ قرآن کے نزول کا مقصد. تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں اور قرآن پر عمل کریں. یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں ہمیں کن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کریں، جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ان سے اجتناب کریں، اوامر پر عمل کریں، نواہی سے اجتناب کریں، تب ہم سچے مسلمان ہوں گے. افسوس آج ہم اپنے بیٹوں کو جس ذوق شوق سے انگریزی پڑھاتے ہیں، ڈاکٹر اور انجینئر بناتے ہیں، اس ذوق شوق سے عالم نہیں بناتے. عالم بننے کے واسطے غریبوں کے بچے رہتے. میں پاکستان بھر میں پھرتا رہا ہوں. اب تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، عمر کا تقاضا ہے، 30 برس ہو گئے تقریریں کرتے ہوئے، پھیپھڑوں پر بھی اس کا اثر ہو گیا. ڈاکٹر کہتے ہیں تقریریں مت کرو. تو
تو میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ کراچی سے لے کر مردان تک، لنڈی کوتل تک، ادھر کوئٹہ کلّا تک میں نے پورا پاکستان پھرا ہے. میں نے کسی دینی مدرسے میں کسی وزیر کا بیٹا، کسی گورنر کا بیٹا، کسی کمشنر کا بیٹا، کسی آئی جی پولیس کا بیٹا دین کا علم حاصل کرتے ہوئے نہیں دیکھا. دین کا علم حاصل کرنے کے واسطے غربا کے بچے رہ گئے. اور پھر یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں مولوی صاحبان آپ لوگوں نے کوئی ترقی نہیں. اور شکر کرو اسی مسلح سنبھالی بیٹھے، محراب و ممبر کو سنبھالے بیٹھے. تم نے تو مسجدوں میں بھی آنا چھوڑ دیا، اور تمہارے بچے تو بن گئے ڈاکٹر اور انجینئر. تو یہ غریبوں کے بچے سرکار کے محراب و ممبر کو سنبھالے ہوئے ہیں. شکر کرو اگر یہ بھی محراب و ممبر کو چھوڑ جائیں تو پھر محراب و ممبر کا کیا حال ہوگا. شکر ہے یہ قرآن حدیث کو تو پڑھتے ہیں، دین کو تو سمجھتے ہیں، دین کے مسائل تو بیان کرتے ہیں. اور اگر ہم نے کوئی ترقی نہیں کی تو تم نے کیا ترقی کر لی ہے؟ تم نے بھی کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ہی سیکھ لیا. یا کلبوں میں عورتوں کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کے ڈانس کرنا اور ناچنا سیکھ لیا ہے. ترقی تم نے بھی کوئی نہیں کی. کیا ترقی کی ہے تم نے؟ تو میرے دوستوں بزرگوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی اولاد کو ضرور ڈاکٹر بناؤ، میں مخالفت نہیں کرتا. انجینئر بھی بناؤ، انگریزی بھی پڑھاؤ، سائنس بھی پڑھاؤ، مگر خدا کے واسطے قرآن بھی پڑھاؤ، حدیث بھی پڑھاؤ، فقہ بھی پڑھاؤ. پہلے ان کو مسلمان بناؤ، پہلے اپنے مذہب سے واقف کرو. اور جن کو اللہ نے دیا ہے، یہ بڑے بڑے سیٹھ لوگ جو تھے، اللہ 4 بیٹے دیتا تو ایک کو عالم بنا دیتے اور کہتے بیٹا اللہ نے بہت کچھ دیا، جاؤ انگلستان میں جاؤ، جاؤ ولایت میں جاؤ، افریقہ امریکہ میں جا کر اسلام کی تبلیغ کرو. ان کی وجہ سے ہزاروں لوگ مسلمان ہو جاتے اور سارے خاندان، ساری قوم کا بیڑا پار ہو جاتا. لیکن افسوس آج ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا. دیکھو نا، ایک بچے کو ہم پڑھاتے ہیں، ولایت بھیج دیتے ہیں، وہ وہاں سے ڈگری حاصل کر کے آ جاتا ہے. اس کی تعلیم پر 5 لاکھ یا 7 لاکھ روپیہ خرچ ہو گیا. مگر وہ گریجویٹ بچہ، وہ آج کل کے فیشن کا بچہ، باپ کے مرنے کے وقت باپ کو سورہ یاسین پڑھ کے نہیں سنا سکتا. باپ کے مرنے کا وقت تو جان لبوں پر آئی ہو، ندا کا عالم ہو، اور وہ دھچکے لگ رہے ہو ایسے ایسے، تو باپ کہتا ہے بیٹا میں نے تیری تعلیم پر 7 لاکھ روپیہ خرچ کیا، انصاف کا خون کیا، لوگوں کا خون پیا، رشوتیں لیں، بلیک مارکیٹ کی، جس طرح بھی ہو سکا جائز اور ناجائز طریقے سے پیسہ جمع کیا، کیونکہ تیری تعلیم کا خرچہ پورا کرنا تھا. اتنا تجھے پڑھایا ہے تو اب ذرا سورہ یاسین پڑھ تاکہ میری جان آسانی سے نکل جائے. تو وہ گریجویٹ بچہ، ولایت پاس بچہ کہتا ہے ڈیڈی مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ سورہ یاسین ہے کون سے پارے میں. لو بھائی بلاؤ مولوی صاحب کو، پڑھیں سورہ یاسین اور جان نکلے. آج کل یاسین بھی جان کڈن واسطے رہ گئی. مولوی صاحب کو بلایا، انہوں نے سورہ یاسین پڑھی، جان نکلی. میں پوچھتا ہوں کہ یہ جتنے ولایت پاس کر کے آتی ہیں اور گریجویٹ ہیں اور یہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے ہیں، ان کو جمع کرو اور ان سے پوچھو کہ کفن میں کتنا کپڑا لگتا ہے اور کیا کیا بنتا ہے. کتنے آپ کو بتا سکتے؟ اس کو یہ بھی نہیں پتا. وہ بھی بزرگوں نے بتایا، کفن بھی بن گیا. اس کو غسل دینے کا مسنون طریقہ معلوم نہیں. وہ بھی غسل دینے والے نے دیا اور پیسے لے لیے اور غسل دے دیا. چلیے صاحب غسل دیا، کفن پہنایا، اب نماز جنازہ پڑھنے کا وقت آیا. اس گریجویٹ بچے کو نماز کی دعائیں بھی یاد نہیں. یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے دل میں پڑھنے کا حکم دیا کہ اندر اندر پڑھتے رہو، پاویں ایویں کھڑے رہو، کی پتہ ہے کون پہ کی کرتا ہے، ایویں ہی ہونٹ لائی جائے، کی پتہ. اور اگر اونچی پڑھنا پڑتا تو کئی بھولے پڑے ہوتے اور مار کے کون ہی ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے بتانا آگے کیا ذرا. چلیے صاحب وہ وقت بھی گزر گیا، چاہے دعائیں یاد ہوں یا نہ ہوں، وہ پیچھے
پہ کھڑا ہوا ہے, سلام پھر گیا. اس کے بعد باپ کو دفن کرنا ہے, اس کو یہ نہیں معلوم دفن کرتے وقت کیا پڑھا جاتا, مٹی ڈالتے وقت کیا پڑھا جاتا, مٹی ڈالنے کے بعد سر کی طرف کھڑے ہو کر پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر کیا پڑھنا. چلیے صاحب ہو گیا سارا کام. دوسرے دن بچہ اپنے باپ کی قبر پر آ جائے اور رونی سی صورت بنا کے بیٹھ جائے کہ یا اللہ میرے باپ نے میری تعلیم پر 7 لاکھ روپیہ خرچ کیا, مجھے BA کروایا, MA کروایا, مجھے یہ کروایا وہ کروایا, تو میں نے اپنی تعلیم میں سے میٹرک کا ثواب اپنے باپ کو بخشا. بولو کو فائدہ ہوگا؟ میاں وہاں تو قرآن کا کوئی پارا پڑھے, کوئی کلمہ شریف کی تسبیح پڑھے, کوئی درود شریف پڑھے, کوئی ذکر اذکار کرے اور پھر ماں باپ کی روح کو بخشے تو اس کا سب پیدا ہو. یہ میں توجہ دلا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ایک بچے کو عالم دین بھی بناؤ, حافظ قرآن بھی بناؤ, یہ بہت بڑی نعمت ہے. استاد العلماء حضرت مفتی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے, ان سے پوچھو حدیث شریف میں آتا ہے جو قرآن کا حافظ ہوتا ہے اور قرآن کے احکام پر عمل کرتا ہے, حلال کو اختیار کرتا ہے, حرام سے بچتا ہے, وہ کل قیامت کے دن اپنے خاندان کے ان 10 آدمیوں کو بخشوائے گا جو اپنے عملوں کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہو گئے. اچھا حافظ تو بخشوائے گا 10 آدمیوں کو جو صرف حافظ ہے, حاجی, غازی, شہید, 70 آدمیوں کو بخشوائے. اور عالم دین جو عالم صحیح معنوں میں عالم ہے, صحیح العقیدہ عالم ہے, باعمل عالم ہے, حضور فرماتے ہیں وہ اتنوں کی شفاعت کرے گا کہ کوئی حد نہیں, جتنے لوگوں کی شفاعت کرتا جائے گا اللہ قبول کرتا جائے گا. عالم کا اتنا درجہ, مگر ہم ادھر توجہ نہیں کرتے. آپ کے اس علاقے میں ہمارا یہ دارالعلوم اسلامیہ رحمانیہ فیوض و برکات کا سرچشمہ ہے. سینکڑوں طلباء دور قریب سے یہاں آتے ہیں اور فیض یاب ہو کے جا رہے. تو میں اس وقت کوئی چندے کی اپیل نہیں کروں گا, آپ کی توجہ دلانی ہے کہ اپنے اس دارالعلوم کا ہمیشہ خیال رکھا کریں تاکہ یہ دارالعلوم معراج کمال پر پہنچے, اسی طرح ترقی پذیر رہے اور پیاسے آتے رہیں اور یہاں سے سیراب ہو کر جاتے رہیں اور آگے دوسروں کو سیراب کرتے رہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, بولو اگر ہم سنی اپنے مدرسوں کا دارالعلوموں کا خیال نہیں کریں گے تو کیا دوسرے کریں گے؟ اب بولو. اور دوسرے آ کر ہمیں چندہ دیں گے, ہمارے ساتھ تعاون کریں گے, ان کے لیے تو یہ دارالعلوم ایک مصیبت ہے. ہم سنیوں کو لازم ہے کہ اس کی امداد کریں, اس کا خیال رکھیں تاکہ یہ دارالعلوم قائم رہے اور دن بدن ترقی ہوتی رہے. ایک بات اور عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. یہ مہینہ ہے ربیع الاول شریف, یہ اتفاق ہے, ایسا اتفاق کبھی کبھی ہوتا ہے, بڑا پیارا اتفاق ہے. بولو اس مرتبہ 12 ربیع الاول کون سے دن آ رہی ہے؟ سوموار, پیروار. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تھے, رونق افروز ہوئے تھے, اس دن بھی پیر ہی تھا. تو وہی دن آ رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سرکار کی ولادت کا دن جو ہے اور وہ رات, وہ صبح, وہ لمحات ایسے مبارک ہیں کہ امام قسطلانی شارح صحیح بخاری اور شیخ محقق مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی جیسے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ولادت شب ولادت مصطفیٰ شب قدر سے بھی افضل ہے, کیونکہ شب قدر میں قرآن اترا اور شب ولادت میں وہ ہستی تشریف لائی کہ اگر وہ ہستی نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہو. نہ زمین ہوتی, نہ آسمان ہوتے, نہ شجر و حجر ہوتے, نہ شمس و قمر ہوتے, نہ انسان اور حیوان ہوتے, نہ قرآن پڑھنے والے ہوتے, نہ سننے والے ہوتے. اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. 12ویں شب سرکار کی ولادت کی شب ہے. آج کل ماڈرن قسم کے جو مولوی نکل پڑے ہیں ان کے ساتھ تار لگی ہونی چاہیے. یہ صاحب حال ہوتی, یہ صرف باتیں نہیں کرتے, یہ عمل کر کے دکھاتے. یہ باعمل ہوتے, صاحب حال ہوتے, ان کی
بات میں تاخیر ہوتی ہے، اور جو صرف باتیں کرتی ہے وہ باتیں تو کرتی ہیں تو لیکن ان کا حال ایک مولوی جیسا ہوتا ہے جس مولوی نے کہا تھا بسم اللہ میں اتنی برکت ہے کہ اگر کوئی پڑھ کے دریا میں قدم رکھ دے تو اس کے لیے دریا بھی سڑک بن جاتا ہے، وہ پار جاتا ہے۔ ایک بیچارہ جاہل آدمی مگر یقین اس کا پکا تھا، اس نے کہا کہ اس کی بات ہے میں تو روز پڑھ پریشان ہوتا، وہ بیچارہ لکڑیاں توڑتا پھر جا کے اس طرف کی لکڑیاں تو اس نے چیڑی کی لکڑیاں کار بہت تھی مگر کار جائے کس طرح، اور مولوی صاحب نے مسئلہ کیا بسم اللہ پڑھ کے آدمی چاہے تو پانی کے اوپر دوڑ کر دریا پار کر سکتا، اس کا یقین کامل تھا، اس نے دوسرے دن بسم اللہ پڑھی اور دریا پار کر دی، اور روز لکڑیاں لائے بسم اللہ پڑھے پار بسم اللہ پڑھے علاج، جس وقت چند پیسے ہو گئے مولوی صاحب کی دعوت کریں گے جنہوں نے یہ عمل بتایا دعوت کی میں تو روز بسم اللہ پڑھتا ہوں، کار بسم اللہ پڑھتا ہوں، مولوی صاحب کہیں گے انہوں نے کہا حد ہوگی مولوی صاحب آپ نے تو مسئلہ بتایا تھا، آپ سے سن کر ہی تو میں روز جاتا ہوں اور آپ تعجب کر دوں۔ مولوی صاحب کہتے ہیں مجھے تو یقین نہیں آتا، حد ہوگی مولوی وہ تو نے تو بتایا، تم سے سن کر تو میں روز جاتا تو تو کہتا تو آنا میں تجھے دکھاؤں، تو پڑے بسم اللہ چار پڑے ارے مجھے تو یقین نہیں آتا، وہ تو نے تو بتایا، تم سے سن کر تو میں روز جاتا تو تو کہتا تو آنا میں تجھے دکھاؤں، پڑے بسم اللہ چار پڑے ارے صاحب آپ بھی بسم اللہ پڑھ کے قدم بھائی میں نہیں ڈوبتے، بسم اللہ پڑھیے اللہ پر بھروسہ رکھیے، ڈوبتے نہیں آپ۔ مولوی صاحب نے کہا چلو بسم اللہ پڑھ کے قدم تو رکھتا ہوں مگر پھر بھی احتیاط کے طور پر رستہ باندھ لو، احتیاط کے طور پر رستہ باندھ لو، اگر ڈوبنے لگوں گا تو پھینک تو لوگے، تو جب یقین ہی کامل نہیں ہے تو پار کس طرح لگے رستہ باندھ مولوی بسم اللہ پڑھ کے قدم رکھا بھی لگا ڈوبنا میرے بزرگوں اور دوستوں یہ اللہ والوں کا کام ہے جو عمل کر کے دکھا دیتی ہے، یہ صاحب حال ہو صاحب یہ کوئی نہ مانے دوسرے طریقے سے بھی منوا لیتے۔ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے نفحات الانس، اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا میں نے خود پڑھا، بغداد شریف میں ایک تھے ان کو حضرت ابن عطیہ رحمت اللہ تعالی ابن عطیہ کے نام سے ان کا ایک مرید تھا جو سنا رہا تھا پرہیزگار، مگر وہ بعض مسائل میں تردد رکھتا تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آتی، مثلا وہ کہتا تھا کہ رات کی رات گئے اتنا لمبا چوڑا سفر کیا مگر واپس آئے تو وہی وقت تھا وہی صحیح وہ بات مسجد کر آئے تو وہی مطلب اسی طرح کے چند اور مسائل تو وہ بڑی بات کرتا تھا حضرت صاحب کے ساتھ۔ حضرت صاحب نے فرمایا بھائی ماننا چاہیے، اعتراض نہ کرو، اعتراض کرو شک شبہ نہ کرو، یہ ہے حال، یہ ہے ایک مقام، باتوں میں کیسے تمہیں باتوں سے سمجھائے، تو کہنے گا جی پھر میری تسلی کیسے ہو، جمعے کا دن تھا، وہ کنارا بازار میں مچھلی خرید کر لایا، مچھیرے دریا سے پکڑ کر لائے، ابھی وہ تڑپتی زندہ مچھلی خرید کر لے آیا اور بیوی کو کہنے لگا کہ اس کو فرائی کرو، تو مہمان بھی ہیں، ہم کھانا کھا کے جمعہ پڑھنے کے لیے جائیں گے۔ تو بیوی نے کہا کہ مچھلی کو رکھ دو، میں ابھی اور پھر میں کھانا تیار کر دوں، کہے گا تم کھانا تیار کرو تو میں دریا پر نہا کے آ جاؤں، قریب ہی دریا گزرا
جنہوں نے بغداد شریف دیکھا ہے وہ جانتے ہیں، میں نے دیکھا ہے دریائے دجلہ شہر کے اندر ادھر بھی آبادی ہے ادھر بھی آبادی ہے، درمیان میں پل بنا ہوا، تو اس کا گھر جو تھا وہ دریا کے قریب ہی تھا، بس 1-1.5 فرلانگ کا فاصلہ تھا۔ کہنے لگا میں دریا سے نہا کر آتا ہوں، تم کھانا تیار کرو پھر جمعہ پڑھنے جائیں گے۔ کہنے لگی بہت اچھا۔ وہ جب آیا دریائے دجلہ پر اس نے کپڑے اتارے اور ایک لنگوٹی بھی باندھ کر دریا کے کنارے پر بیٹھ کے نہاتے نہاتے اس نے خیال کیا کہ ایک ڈبکی لگانا گوتا لگانا، پنجابی کہتے ہیں ڈبکی مارنا، سارے جسم سے ذرا پانی جو ہے وہ اچھی طرح بہہ جائے گا۔ گوتا جو مارا، ٹبی جو ماری تو باہر جو منہ نکالا تو نہ وہ کنارا نہ کپڑے نہ وہ منظر نہ وہ پیسے، کوئی اور ہے دریا لیکن کسی اور ملک کا دریا۔ حیران ہوا، خیر باہر نکلا، 2-4 آدمی جا رہے تھے، ان کو کہنے لگا کہ کون سا ملک ہے اور یہ کون سا دریا ہے؟ وہ بھی حیران ہوئے کہ دریا میں سے نکل کے آ رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ کون سا ملک ہے کون سا دریا؟ مگر میاں تم خود تو دریا سے نکل کر آ رہے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں کون سا دریا؟ کہنے لگا نہیں مجھے تم بتاؤ میرا واقعہ بھی۔ انہوں نے کہا کہ مصر کا دریائے نیل ہے۔ میں سوچتا تھا اتنے مارے وہ ٹپی اتنے ماری ہے، نکلیا اتنے تو بات کیا ہے؟ باہر نکلا اسی طرح لنگوٹی باندھی ہوئی، بازار کے طرف کود کر سرافا بازار کے طرف، وہاں کنارے بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی کا معمر آدمی کا آدھار تھے دیکھی تھی، سمجھا کہ ایک نمازی پر مشاعر رہتا ہے، مسافر آدمی ہوں اور سنا رہا سونے کا کام جانتا ہوں، میرا معاملہ بڑا عجیب ہے، تو مجھے آپ نوکر رکھیں، میں آپ کی دکان پر کام کروں گا اور میری مزدوری مجھے دیتے رہیں، جب پیسے میرے پاس جمع ہو جائیں گے تو میں اپنے ملک میں چلا جاؤں گا۔ نوکر رکھتے سونے کا کام ہے، کل کسی طرح کے بھاگ جائے نہ کوئی تیرا گمان تھی نہ کوئی بات تو ہے کون کدھر سے آئے؟ کہیں گا جی میری بات بڑی عجیب ہے، اگر آپ سنیں گے تو آپ یقین نہیں تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھ لو ٹھیک ہے یہ خراب ہے، آپ کے سامنے بیٹھا واقعہ صحیح عرض کر رہا ہوں، میں بھی نمازی ہوں، پرہیزگار ہوں، بزرگوں کے ماننے والا ہوں، پتہ نہیں اس میں کیا بھید ہے اور کیا راز ہے، ابھی تو فی الحال میرے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں اور آپ مجھ سے کام کروا کے دیکھ لیجیے، میں کاریگر ہوں۔ اس نے کہا اچھا ذرا کر کے دکھا، تو کاریگر کے تو آپ ہی بتا دیتے، وہ دکاندار بھی سمجھ گیا کہ ہے تو کاریگر، عجیب بات۔ اس نے کہا چلو خیر تم ہمارے مسلمان بھائیوں پہلے میں تمہارے لیے کپڑے جاتے ہیں، اس نے ایک جوڑا منگوایا، کہا اس کو پہنو، اپنا تن بدن تو ڈھکو پہلے، کھانا وانا بھی دیا، 2-4 دن جو رکھا تو دیکھا کہ 5 وقت نماز بھی پڑے، کام بھی بالکل ٹھیک کرتا، اس نے ملازم رکھا۔ جب 6 مہینے گزر گئے اس نے دیکھا آدمی بڑا نیک ہے، کام بڑا ستھرا کرتا ہے، کئی مرتبہ آزمانے کے لیے اس کو دکان پر چھوڑا ہے، ایک پائی کی بے ایمانی پر زیادتی نہیں کرتا۔ تو دکاندار نے کہا میاں اب تم کہاں واپس جاؤ گے اور پتہ نہیں تمہیں کتنا عرصہ لگے، اور تم ہمارے پاس رہتے ہو، تم سے محبت بھی ہو گئی ہے، نیک آدمی ہو، تو آؤ پھر پکے رشتے کر لیں، گہرے رشتے کر لیں، میری لڑکی ہے، کوئی شرم کی بات نہیں ہے، تم شریف آدمی ہو، نکاح کر لو، فرزند بن کے رہو، اگر وطن جاؤ گے تو چلو اس کو وہاں لے جانا یا اس کو یہاں لے آنا، 2 بیویاں ہو جائیں گی، یہاں بغیر بیوی کے اتنا عرصہ رہو گے تو نکاح کر لو۔ نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد اس کا ایسا وہاں دل لگا، 5 بچے ہو گئے، کوئی 8-7 سال کا 9 سال کا زمانہ گزر گیا، 5 بچے بھی ہو گئے، 8-9-10 سال وہاں ہو گئے رہتے ہوئے۔ کبھی کبھی خیال آئے کہ وہاں جاؤں
بال بچوں کی خبر لوں، ان کو یہاں لے آؤں، کبھی کہے ان کو وہاں لے جاتا ہوں، کبھی کہے ان کو یہاں لے آتا ہوں۔ ایک دن ایسے ہی سیر تفریح کے طور پر دریائے نیل پر آیا، خیال کرنے لگا ذرا نہا ہی لوں، کپڑے اتار کے کنارے پر رکھے، لنگوٹی باندھ کے جو لگا نہانے کا لگا ذرا ٹبی مار لوا، غوطہ جو لگایا سر پار نکالا تو وہی دریائے دجلہ، کپڑے پڑے ہوئے وہی وقت، حیران پریشان، باہر نکلا، کپڑے پہن کے گھر گیا تو مچھلی اسی طرح ہل گئی۔ بیوی کہنے لگی نہا کے آئے ہو یا دروازے کوئی ہاتھ لگا کے آ گئے ہو؟ کہنے لگا تو کہنی ہے نہا کے آیا کہ دروازے کو ہاتھ لگا کے آیا، میں تو 10 برے گزار کے آیا، ایک اور بیوی کی ہے، 5 بچے بھی ہو گئے۔ وہ کہنے لگی تو پاگل ہو گئی، تیرا دماغ خراب ہو گیا، آج جمعے کا دن ہے، ابھی تو مچھلی دے کے گیا، ابھی مچھلی اسی طرح ہل رہی ہے، میں اپنی جگہ سے بھی نہیں اٹھی، تو کہتا ہے 10 سال گزار کے آئے ہوں، 5 بچے ہو گئے، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہنا خدا کی قسم میں تو مصر میں چلا گیا، وہاں ایک اور بیوی بھی کی، اس میں سے 5 بچے بھی ہو گئے، 10 سال گزار کے آیا۔ تو کہنے لگی حد ہو گئی ہے، میں کبھی ماننے کے لیے تیار نہیں، دیکھ نہیں رہا مچھلی ابھی اسی طرح پڑی ہے۔ کہنے لگا خیر تو جلدی کر، روٹی پکا تو پھر کرتے ہیں بات۔ اس نے کھانا تیار کیا اور وہ اسی سوچ میں ڈوب گئی۔ کھانا کھا کے جمعہ پڑھنے کے لیے گئے، جمعہ پڑھ کے حضرت صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسی مسجد میں حضرت صاحب بھی جمعہ پڑھتے۔ جب خدمت میں حاضر ہوا اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت صاحب نے فرمایا بھائی مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ کس طرح حضور اتنا وقت گزار کے آئے اور جب آئے تو وہی وقت تھا، وہی ساتھ تھی، تکبیر گئی تھی۔ اب تو مسئلہ سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ اور یہ جو تو نے وہاں شادی کی ہے اور اتنا وقت گزارا ہے، یہ کوئی خواب خیال نہیں، تیری بیوی اور 5 بچے واقعی وہاں موجود ہیں۔ اب تو فیصلہ کر لے، جہاں رہنا ہے تو اس کو یہاں لے آ، وہاں رہنا ہے تو اس کو وہاں لے جا۔ چنانچہ وہ بعد میں وہاں گیا اور اس کے بعد کئی وہ بیوی بچے وہاں موجود۔ تو میرا کہنا یہ تھا کہ اللہ والے چونکہ صاحب کمال ہوتے ہیں، کوئی نہ مانے تو اس طرح بھی منوا لیتی ہیں، اور مولوی کے سامنے نہ منو تو کہتا تم مشرک ہے۔ تو دین پھیلایا اولیاء اللہ، ان کو تو سوائے مشرک بدعتی بنانے کے اور کچھ، بہت دور چلی گئی بات۔ بھلا بتاؤ یہ چاک کہاں سے نکلی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دیکھنا کہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ یہ مال اور اولاد کتنا ہے، کتنا مال اور اولاد کتنا، تو میاں جائز طریقے سے کوشش کرو۔ وہ بڑا لڑکا جس کے پاس مال دولت بہت زیادہ ہو گیا تھا، وہ عیاشی میں پڑا، جس وقت عیاشی میں پڑا آہستہ آہستہ مال خرچ ہونا شروع ہو گیا، دوست یار اس کے پاس جمع رہتے تھے، آپس میں رل مل کے کھانا پینا عیش کرنا، آہستہ آہستہ دولت جو ختم ہونی شروع ہوئی تو ایک دن آیا کہ وہ کلاش ہو گیا۔ اب سنو دوسرے، جس نے ساری باپ کی جائیداد دے کر نبی کریم کے 3 بال مبارک کیے، وہ کاروبار معمولی سا کرتا تھا، اب اس کا کام یہ ہو گیا کہ روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد قرآن شریف کی تلاوت کرتا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی زیارت کرتا اور بڑے ادب کے ساتھ کھڑا کھڑا درود و سلام بھیجتا، اور درود و سلام بھیج کر زیارت کر کے پھر اپنی دکان پر چلا جاتا، روز کا اس کا معمول۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے کاروبار میں برکت کرنی شروع کر دی، ایماندار تھا، دیانتدار تھا، سچ بول کے کاروبار کرتا تھا، لوگوں کو یقین ہو گیا، اعتبار ہو گیا، سچا آدمی ہے، پورا تولتا ہے، صحیح سودا دیتا ہے، کاروبار میں برکت ہونی شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مال میں بھی اضافہ کیا، دولت میں بھی اضافہ کیا، اور اس کی نیکی میں بھی اضافہ ہوا، بڑا متقی پرہیزگار، روزانہ حضور کے مبارک بالوں کی زیارت کرے اور درود و سلام کرے۔ لو سنو، جب اس کا آخری وقت آیا، اس نے گھر والوں کو وصیت کی
کہ جب مجھے قبر میں دفن کرو تو ان 3 بالوں میں سے ایک بال میری آنکھ میں رکھ اور 2 بال اپنے پاس بطور تبرک رکھنا، انشاءاللہ ان کی بڑی برکتیں ہوں گی اور ان کا ادب کرنا احترام۔ اولاد نے، گھر والوں نے اس کو دفن کر دیا اور ایک بال مبارک اس کی آنکھ میں رکھ دیا۔ اسی کتاب حب النسیم کو دیکھو جس کو دیوبند کے مدرس مولوی نبی حسن نے لکھا ہے کہ جس وقت اس لڑکے کو دفن کر دیا گیا تو نبی کریم علیہ السلام بلخ بخارے کے ایک ولی اللہ کو خواب میں ملے اور فرمایا سارے بلخ بخارے میں اعلان کر دو کہ جس شخص کو کوئی بھی حاجت ہو اس لڑکے کی قبر پر جائے اللہ اس کی حاجت کو پورا کرے۔ وہ لڑکا جو روز میرے بالوں کی زیارت کرتا تھا، جس نے میرے بالوں کا اتنا ادب کیا، ساری جائیداد دے کے میرے بال لے لیے، اعلان کر دو سارے ملک میں جس کو بھی کوئی حاجت ہو وہ اس لڑکے کی قبر پر جائے دعا مانگی اللہ اس کی حاجت پوری کر دے گا۔ اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے اس لڑکے کے مزار کی اتنی شہرت ہوئی کہ دور دراز ملکوں سے چل کر بادشاہ بھی آتے اور بادشاہ جب آتے تھے تو اس کے مزار کے پاس آ کر جوتیاں اتار دیتے، ننگے پیر آتے۔ اس نے حضور کے بالوں کا ادب کیا، حضور نے دنیا کے بادشاہوں سے اس کے مزار کا ادب کروا دیا۔ کوئی بادشاہ کوئی غیر مسلم بھی وہاں سے سوار ہو کے نہیں گزرتا، جب اس لڑکے کا مزار آتا سواری سے نیچے ادب کے طور بڑے بڑے بادشاہ آ کر حاضری دیتے تھے۔ معلوم ہوا جو نبی کریم کے تبرکات کا ادب کرے، حضور پر درود و سلام پڑھے، حضور خود فرماتے ہیں جاؤ اس کی قبر پر کوئی بھی حاجت ہو تو اللہ پوری کر دے گا۔ ثابت ہوا اللہ کے پیاروں کے مزارات پر جانے سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ مرادیں پوری کر دے۔ یہ حضور کے بالوں کے ادب کی وجہ سے یہ درجہ ملا۔ بولو میرے تمہارے بالوں میں یہ کمال ہے۔ معلوم ہوا نبی کریم کے بال بھی موت، سوکھے دانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، صدقہ حسنین کریمین کا، صدقہ اپنے پیاروں کا، صدقہ ان 2 وزیروں کا جو روضہ انور میں ساتھ ہی سوئے ہوئے۔ سوکھے دانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو، چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو۔ حضور کے گیسو بال مبارک بھی موج۔ ابھی بالوں کی باتیں ختم نہیں ہو رہی اور 1:15 بج رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ رات جو گزری ہے اس رات میری تقریر تھی اگی بھی، اگی جانے اللہ اللہ لا الہ الا اللہ اللہ لا الہ آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، آج کرو دیوار نبی کی، اللہ اللہ لا الہ اللہ اللہ اللہ
12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم، 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم، ماہ نبوت میرے رسالت، ماہ نبوت میرے رسالت، صاحب خلق عظیم نبی جی، اللہ 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 آیا والی دو جگ کا اور اللہ کا مقبول، آیا والی دو جگ کا اور اللہ کا مقبول، شافع محشر ساقی کوثر، شافع محشر ساقی کوثر، پیارا محمد رسول نبی جی، اللہ 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 لا الہ اللہ 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 لا یاسین و طٰہٰ کملی والا قرآن کی تفسیر، یاسین و طٰہٰ کملی والا قرآن کی تفسیر، حاضر و ناظر شاہد و قاسم، حاضر و ناظر شاہد و قاسم، آیا سراج منیر نبی جی، اللہ 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 لا الہ، ان کے آنے سے کفر و شرک کی کالی گھٹائیں ہو گئی ساری دور، کفر و شرک کی کالی گھٹائیں ہو گئی ساری دور، مشرق و مغرب دنیا اندر، مشرق و مغرب دنیا اندر ہو گیا نور ہی نور نبی جی، اللہ اللہ لا الہ اللہ 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 لا الہ، جبریل آئے جھولا جھولانے لوری دے دی شان، جبریل آئے جھولا جھولانے لوری دے دی شان، سو جا رحمت عالم، سو جا رحمت عالم، تو جگ کے سلطان نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا ہو، لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے جائے بسنے
ماں کے دونوں ستون پاؤں کی استقامت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام شمع بز میں سمجھ سے برا ہے مگر یوں کہوں دل سمجھ سے برا ہے مگر یوں کہوں غنچۂ راز وحدت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام جس کے سجدے کو کعبہ جھکی جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام لا شریک خدا لا نظیر آپ کا